أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان. تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا कहाँ है वो? अब्दुल कादिर कहाँ है? हैं? क्या कर? उसको साहब को लेके आएगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. قال سلام عليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب इब्राहीम. और जिक्र कीजिए किताब में इब्राहीम का. इब्राहीम अबुल अंबिया है. उनके बाद जितने नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, वो सब उनकी औलाद में आए. वजअलना फी ज़ुर्रियतिहि अन्नुबुव्वत वल किताब. किताब को और नबूवत को अल्लाह ने
حنیفیت کے اندر رکھ دیا، قربانی انہوں نے بڑی دی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ووفا ابراہیم ان ابراہیم لأواہ، 35 جگہ ذکر آیا غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتاب قرآن مقدس میں، ایک سورت انہی کے نام کی سورہ ابراہیم آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور بیان جہد ابراہیم عربی میں آپ پڑھ چکے ہیں، بندے کی جمع کی ہوئی آیات بفضل اللہ تعالی فارجعوا الى ذلك الكتاب۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ مجسم سچائی تھے، نبیا نبی تھے۔ صدیق قرآن مقدس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس شخص کو جس کا قول فعل برابر ہو، جس کا دل اپنے اندر ایسی صلاحیت استعداد لیے ہوئے ہو کہ سچ کو، حق کو علی طول قبول کر لے، ایک دم قبول کر لے، سچا، سب سے سچے نبی ہو سکتے ہیں، رسول ہو سکتے ہیں، پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو سب سے سچے ہیں، اس کے بعد سب سے سچے دھرتی پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں، وصف لازم ہے نبی کے لیے، جو نبی ہوگا وہ ضرور بھی ضرور صدیق ہوگا، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر، 3 صدیق ہیں ایک روایت میں آیا، 3 صدیق ہیں ایک روایت میں آیا، ایک صدیق ابو بکر ہے، ایک صدیق آل یاسین ہے، ایک صدیق آل فرعون، آل فرعون کا مومن آل فرعون، مومن آل فرعون، ان تینوں میں سب سے افضل صدیق ہیں۔ ہماری جماعت گئی ہے پٹنہ میں، بہار میں، بیان کیا ہم نے کہ ہم لوگ، اے عبد القادر کیا کہا ہے ابھی فوراً، تو ہم نے بیان کیا کہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا، ان کی راہ ہمیں دکھلا۔ انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر کیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض سے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ کیا ہے؟ اور نبیوں کے امام کا راستہ دیکھ لو، نبیوں کے امام کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ کسی نے کہا نبیوں کا تو بتایا، صدیقین کا تو بتایا، پھر ہم آگئے واپس چلے سے، پھر ہم گھسے کچھ کتابوں میں، کتب القیم، کتب خانے میں، مدرسے، تو وہاں ہم نے یہ بات پائی۔ نبیوں کا کام تو دعوت ہے، صدیقین کا کام کیا ہے؟ دعوت ہے۔ تو روایت میں 3 صدیق ہیں، سب سے افضل صدیق ابو بکر، پھر مومن آل فرعون اور مومن آل یاسین ہے، تو تینوں نے بھی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر تو پہلے دن اسلام لاتے، 2 دن میں 9 آدمیوں کو لے کر آ گئے، اور مومن آل فرعون کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعوا اهدکم سبیل الرشاد یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار۔ اور مومن آل یاسین کو تو کیا کہنا ہے؟ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یخذکم اجرا۔ ایسا غلط ہے، انہو کان صدیقا نبیا، صدق مجسم سچائی، نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، جب کہا انہوں نے اپنے ابا سے یا ابتی، ابا جان، یہ پیارا انداز ہے ابا جان کو سمجھانے کا،
چھوٹا بڑے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا اپنے ابا کو سمجھا تو کس انداز سے سمجھا رہا ہے، کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، اور کیسی محبت ہے، اور کیسا ادب و احترام ہے۔ ابا جان، بچہ ابا کو کہتے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ابا کھلے نہیں سما کر جب بچہ کہتے بابا، ڈیڈی، پتا، فادر، والد، ابا جان اتنے پیار سے کہا یا ابتی، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس علم آ گیا، معلوم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابا مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، علم نبوت اللہ نے عطا فرما دیا، علم توحید عطا فرما دیا، علم رسالت آخرت عطا فرما دیا، معلوم یاتی کا جو آپ کو نہیں ملا، آپ کے پاس نہیں آیا وہ علم جو میرے پاس آ گیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میری اتباع کر لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے کر چل رہا ہوں، سیدھے راستے پہ لے جاؤں گا آپ کو، سیدھا راستہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کیا کر لیجیے، میرا اتباع کر لیجئے، میری پیروی کر لیجئے، میری دعوت کو، تبلیغ کو قبول کر لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم آتے ہی فوراً ایک جذبہ تبلیغ کا، دعوت کا ہونا چاہیے، اور شروعات ابا جان سے کرنی چاہیے، اماں جان سے کرنی چاہیے، بھائی جان سے کرنی چاہیے، بہن سے کرنی چاہیے، گھر کے مردوں عورتوں سے کرنی چاہیے تبلیغ کی تعلیم شروعات۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ابا تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، فرعون کو خدا کہتے تھے۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، تو شیطان کی عبادت کرتے نہیں تھے۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، فرم و برداری کو، تو شیطان چاہتا ہے یہ لوگ بت پرستی کریں، کفر و شرک میں لگیں، تو جو کفر و شرک میں لگ رہا ہے، بت پرستی میں لگ رہا ہے، تو گویا وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کے سامنے مت جھکیے، شیطان کی بات مت مانیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا نافرمان ہے، وہ بھی رحمان کا نافرمان ہے، آپ کو بھی نافرمانی میں مبتلا کر دے گا اگر آپ نے کیا نہ کیا، میری تبلیغ کو، دعوت کو قبول نہ کیا، شیطان کی بات مان لی، تو اس کے نقش قدم پر چل کر آپ بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی جانب سے آپ کو عذاب نہ آ جائے۔ جب توحید کو، رسالت کو، آخرت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر ہلاکت آتی ہے، دعوت چلتی ہے تو ہدایت آتی ہے، نہ مانو تو ہلاکت آتی ہے، خوف ہے ہلاکت کا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے کیا ہو جاؤ گے؟ دوست بن جاؤ گے۔ یا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بولا ان کا ابا، اراغب، آذر نام تھا ان کا، اراغب انت عن آلہتی، کیا تم میرے معبودوں سے بیزار ہو، میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو، میرے معبودوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا تمہیں، وہجرنی ملیا، آپ مجھ کو ایک مدت تک چھوڑ دیجیے، ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جائیے، میرے گھر سے نکل جائیے۔ اپنے گھر سے نکال دیا ابا نے، سختی، وہ تو نرمی سے، محبت سے، پیار سے کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، وہ کہنا چاہیے تو یا بنیا، او میرے لاڈلے چھوٹے سے اننے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، لیکن وہ غصہ یا ابراہیم، ابراہیم کہتے قال سلام علیک، لیکن وہاں کیا تھا؟ سلامتی، سلامتی، دعوت، نرمی، محبت، پیار۔ قال سلام علیک، کا آپ پر سلامتی ہو، یا تو اس کا مطلب یہ ہے سلامتی ہو، سلام مقاطعہ ہے، آپ سے تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام، بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ کل پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی امداد اللہ نے مجھ سے کہا، مہاجر مکی نے، میاں اشرف علی، بحث و مباحثہ میں مت پڑھنا، بحث و مباحثہ میں بحث و مباحثہ کوئی کرے تو اپنی بات کہنے سے الگ ہو جائے، چکر بھی زیادہ۔ قال سلام علیک، یا تو یہ سلام، یا پھر قال سلام علیک وہ والا سلام ہے جو سلام ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ کہا وہ تو کافر تھے، کافر کو سلام کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو کہ کیا کہ تم کو سلام کرو. تو بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں تو کفار اور مشرکین اور مسلمان دونوں تھے، تو آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ سلام کیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرطبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو، کچھ کام ہو تو سلام کر لو، اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو خام کا سلام مت کرو ان کو. حضرت مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، کس شیخ؟ پڑھ رہے تھے میزان، تو ہم نے ان کے بیانات سنے کیسے کیے، تو ہم نے کہا ان سے ضرور ملنے کے لیے جانا ہے شعبان میں. کہاں؟ ہر دو ہی ارادہ بنا لیا ہم نے، لیکن جماعت آگے تبلیغ کی ضرورت تو تشکیل کر لی ہماری شعبان میں. بس وہ دن تھا اور آج کے لیے مکتب تبلیغ کے انداز ڈالے تھے اس کو چھٹی نہ کی، میزان میں چندہ لگایا، وہ آج تک چندے لگاتے ہیں. اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن محبت ان سے تھی، تعلق ان سے تھا. بڑی کوشش کی لیکن مل نہ پائے، لیکن اللہ نے اس محبت میں، اس تعلق میں ان کی جماعت میں ہمیں شامل کر دیا. ان کی جماعت میں کیا کر دیا؟ ہمیں اللہ نے شامل کر دیا. ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابراء الحق صاحب، ان کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی عبدالرحمان کوسی، ان کے خادم ہیں محمد سفیان. اللہ نے کہا تم محبت ہے، تعلق ہے، ان سے ملنے جانا چاہتے ہو، بار بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں مل پائے، کوئی بات نہیں. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا. لو حضرت تھانوی کی جماعت میں شامل کر دیتے ہیں بطور شاگردی کے نہیں، بطور سبحان اللہ. ہم گئے شیخ سے ملے پہلے اپنے 2016 میں، سلام کی ملاقات ہو گئی، تو بیان کیا ہم نے عربی میں، بہت خوش ہوئے. کاش کا شاندار ان کا بیان عربی کہاں سے کیا مدرسے تو ہم بھی جانتے ہیں، جب چاہے پاکستان کے مدرسے کو ہم جانتے ہیں، پڑھے دیکھا ہے آپ نے کیسے کیا. یہ بات میری بھی سوچی کئی مرتبہ گئی، لیکن آپ نے بہت تفصیل سے اس کو سمجھایا. کتاب جب عربی عمدہ تو امت محمدیہ کے دو کام ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں. پہلے امتوں کا صرف ایک کام تھا عبادت، اس امت کو دو کام ہیں، عبادت بھی اللہ. ہم نے کہا نہیں، پہلے دو کام تھے، دو کام. پھر ہم نے آیات ہیں، دو آیات سے اس کو شامل کیا. بڑے بڑے مشاہد عرب حدیث کی جانب. پھر اگلے سال ہم گئے، ہم نے فون کیا، سب دیکھتا ہے وہ، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، تو ایک دم جو ہمارا سمجھ لیجیے 6 بزرگوں سے ہمیں خلافت ملی ہے. ہم نے کہا آپ دن کا کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ والی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ فضل خدا بندی ہے. کیا ہے؟ فضل خدا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے حال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے حال. آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی. خدا کی دین کا، دینے کا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے حال. آگ لینے گئے کوہ طور پر پیغمبری مل گئی. خدا کی دین کا سفیان سے پوچھیے حال. سفیان، خدا کی دین کا، خدا کی دین کا سفیان سے پوچھیے حال. تبلیغ کرنے گئے خلافت خلافت کون کیا ہے؟ محمد رسول. تو حضرت فرماتے تھے ہمارے شیخ مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی آتا ہے غیر، اس سے ملنا پڑتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں آ داب، آ داب میرے پیر، آ داب میرے پیر. کس قابل ہے؟ آ داب. کیا کہتے ہیں غیروں کو؟ آ داب.
کتاب میرے میں ہے۔ یا ابتی، فرمایا ابا جان کو کہہ کر سمجھاتے رہے، اور یہاں تک کہ کہہ دیا سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر۔ تو علامہ قرطبی فرماتے کوئی کام ہو تو سلام کر لو، کوئی کام نہ ہو تو خام کا سلام کرتے، تو ابتدا نہیں کرنی چاہیے سلام میں غیر ساس تک کوئی سلام کر دے اگر کیا تو ہداکم اللہ، ہدا اللہ تم کو ہدایت دے۔ آپ لیٹ جاؤ، سو جائیے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ دوسرا اشکال یہاں پر کہا اللہ تو فرما رہے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اولی قربا اگر سے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، مشرکین ان کے لیے نبی کے لیے مناسب نہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ ابراہیم نے کیوں کیا؟ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وعدہ کر لیا تھا ابا سے فاستغفر لک ربی، اس لیے استغفار کر دیا ان کے لیے۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب پتہ چل گیا ان کو ظاہر ہو گیا اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ۔ ایک نہ ابراہیم علیہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے استغفار کے بعد مجھے پتہ چل گیا پھر چھوڑ دیا۔ انه کان بی حفیہ، کا یقیناً میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، دعائیں میری قبول کرتا ہے، سنتا ہے، مانتا ہے، مانگوں گا میں اللہ سے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا جب چچا کا انتقال ہوا، اب حضرت ابو طالب کا، کہا کیا کہا؟ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا ہے، تو اللہ نے منع کر دیا، تو پھر انہوں نے استغفار بند کر دیا۔ ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیظا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی، اور چھوڑتا ہوں میں تم کو، علیحدہ ہوتا ہوں میں تم سے، وما تدعون من دون اللہ، اور الگ ہوتا ہوں میں ان سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، وادعو ربی، اور اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں، مانگوں میں اللہ سے دعائیں کروں گا آپ کے لیے۔ فلما اعتزلهم، جب وہ ان سے الگ ہو گئے، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان سے الگ ہو گئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، الگ ہو گئے، سب سے نکل گئے جا رہے تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ تم نے چھوڑ دیا اپنے ہمارے لیے اپنے ماں کو، باپ کو، قوم کو، رشتہ دار کو، آپ گھبراؤ نہیں، تو ہم آپ کو بہترین خاندان عطا فرمائیں گے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، یعقوب بیٹا عطا فرما دیے، اور بتا دیا عمر زیادہ ہوگی بیٹے کی تمہارے، یہاں تک کیا ہو جائے گا، پوتا بھی ہوگا آپ کی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے سب کو نبی بنا دیا، ہم نے کیا بنا دیا؟ سب کو نبی بنا دیا، اولاد ابراہیم علیہ السلام۔ باپ ماں قوم نافرمان تھی تو ان کو تھا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ نے کہا لو اب تمہاری اولاد نبی ہوگی، ایسی ماننے والی ہوں گی، کیا یاد رکھو گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، رحمتوں کے دہانے، دروازے، بارشیں، ہوائیں، آندھی، طوفان چلا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُم اپنی رحمتیں عطا کر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، تو ہم نے ان کو ان کی سچائی کی زبان کو بلند کر دیا، کیا کرتے ہیں لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاء اللہ موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام فلا 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 فلا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی سچی زبان کو کیا کر دیا، بلند کر دیا، ان کے نام کو ہم نے اونچا کر دیا، روشن کر دیا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ارے کیا دعا مانگی تھی؟ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا نام بعد والوں میں اونچا کر دیا، تو ہم نے ان کا نام بعد والوں میں کیا کر دیا، اونچا کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ مجسم صدیق تھے، سچائی تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے ابا کو، اے ابا جان کیوں عبادت کرتے آپ ان چیزوں کی جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، تفسیر پہلے گزر چکی ہے، 17ویں پارے میں آگے اور آئے گی تفسیر سے۔
ولا یغنی عنک شیئا موقع بقرہ عید پر تفصیلی بیان ہو چکا. ولا یغنی عنک شیئا اور وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ابا جی میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا, مجھے وہ علم ملا جو آپ کو نہیں ملا. فاتبعنی آپ میری بات مان لیجیے, میرے ساتھ ہو جائیے. اہدیک صراطا سویا میں آپ کو سیدھے راستے پر چلتا ہوں, لے کر چلتا ہوں, میں آپ کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں. یا ابت لا تعبد الشیطان ابا جان شیطان کی اطاعت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ابا جان مجھے خوف ہے کہ رحمان کی جانب سے آپ کو عذاب پہنچ جائے گا. فتکون للشیطان ولیا آپ شیطان کے دوست بن کر رہ جائیں گے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم بولا آزر ان کے ابا نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے بیزار ہو. لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ لارجمنک میں پتھر مار مار کر تم کو ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیہ ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جاؤ, چھوڑ دو مجھ کو, نکل جاؤ میرے گھر سے. قال سلام علیک فرمایا سلامتی ہو آپ پر. ساستغفر لک ربی ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا, یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ اور علیحدہ ہوتا ہوں میں تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. وعدو ربی اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا. فلما اعتزلهم جب وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان سے جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر, وهبنا له اسحاق و یعقوب تو ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا کر دیے. وكلا جعلنا نبیا اور ہم نے سب کو نبی بنا دیا. ووهبنا لهم من رحمتنا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. وجعلنا لهم لسان صدق علیا اور ہم نے ان کے نام کو بلند کر دیا, ہم نے ان کی سچائی